وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 30، درس نمبر 1057۔ آج کا موضوع، کیا صرف ظاہر دنیا ہی ہمیں محبوب ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ جہنم يصلونها وبئس القرار۔ وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، ان سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کچھ فائدہ حاصل کر لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا لوٹ کر جانا جو ہے وہ دوزخ میں ہی ہے۔ سامنے کا مضمون وہی ہے جو بنیادی طور پہ ہے، اور جو ہم نے گزشتہ آیت نمبر 28-29 میں ہم نے پڑھا کہ پاک بات اور ناپاک بات، اصل یعنی بنیادی مسئلہ یہ ہے سامنے کرام۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے یہ بات ہمیں دہراتا رہتا ہے، مختلف الفاظ سے، انداز سے۔ مسئلہ یہی ہے بنیادی طور پہ۔ پچھلے جو سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے پاک بات کی بات کی اور ناپاک بات کی بات کی۔ پاک بات کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی مثال ایک اچھے درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان تک ہیں، ہر وقت اپنا وہ میوہ دیتا ہے وہ درخت، اور اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھتا ہے، اسی بات پر قائم رکھتا ہے، مستقیم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو ظالم ہیں تو ان کو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ مسئلہ ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی اور کون کون سے طریقے ہیں، تو ایک تو الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ تو خیر اس سے ملتا جلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روشنی اور اندھیری کی ہے، اللہ تعالیٰ روشنی اور اندھیرے بیان فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں وہ در حقیقت روشنی کو قبول کر لیتے ہیں، روشنی کے طالب بن جاتے ہیں، نور کے طالب بن جاتے ہیں، اور
اندھیرے ان سے پھر دور بھاگتے ہیں یا وہ اندھیروں کو دور یعنی ان سے اندھیرے دور ہٹتے رہتے ہیں۔ تو ایک یہ پھر مردہ اور زندہ، اللہ تعالیٰ نے مردہ اور زندہ کی بات کی ہے، پھر بیمار اور صحت یاب، یا اندھا اور بینا۔ ام هل تستوی الاحیاء والاموات، یا ام هل تستوی الظلمات والنور۔ تو اس طریقے سے مختلف باتیں ہیں۔ اچھا، آج جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شریک کی بات ہو رہی، یا تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس میں ہے کہ وہ اللہ کو الہ واحد بنا لے، الہ واحد نہ صرف الہ واحد تسلیم کر لے بلکہ اپنی زندگی صرف اللہ ہی کے حکم کے تحت گزارے، یا اس کا سر جھکا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو دراصل یہ مشرک ہے۔ اچھا، یہ اندادہ کا جو لفظ ہے، ند کہتے ہیں شریک کو، اندادن جمع ہے ند کی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادن، انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی شریک بنا لیے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ اللہ کا کوئی شریک نہ بنائیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم صرف خالص اللہ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ جہاں تک یہ ند کی بات ہے، یہ ملتا جلتا ہے بات، یعنی اس سے ملتا جلتا ہے۔ ند مانے شریک، ہمسر۔ ترجمہ میں نے کہا نا کہ انہوں نے اللہ کے کچھ ہمسر بنا لیے ہیں، کچھ ہستیوں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ مضمون تھوڑی سی تفصیل میں ہے سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے ایسے ہیں بعض کہ انہوں نے مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا لیے، جس سے وہ محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ صاحب ایمان لوگ جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو جناب یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ بقرہ میں فرمایا یعنی کیسے شریک بنا لیے ہیں کہ وہ محبت کرتے ہیں ان ہستیوں سے جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سے تو شدید محبت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ محبت میں تو کوئی برابر ہونا نہیں چاہیے، شدید تر محبت ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے نا کہ یعنی محبت، دراصل محبت، ہماری محبت کا مستحق جو ہے، اصل محبت کا مستحق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی اور چیزوں سے دل لگا لیتے ہیں یا کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو زیادہ گھما پھرا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ سیدھے الفاظ سے آپ کر لیں۔ دیکھیں، دنیا آپ نے پسند کر لی، میں آسان الفاظ، دنیا اگر آپ نے رہنے کے لیے پسند کر لیے، پھر دنیا کی آپ کی دل میں اہمیت ہو جائے گی۔ یعنی دنیا اگر آپ کا مقصود بن گئی، مقصود حیات بن گئی، جیسا کہ ہمارا بن چکی ہے، تو تب دنیا آپ کو محبوب بھی ہو جائے گی، مقصود کا، محبوب کا، جو تمہارا مقصود ہے وہ تمہیں محبوب بھی ہوگا۔ یہ ایک عام جملہ ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص ترکیب ہے، یہ وہ جس چیز کو بھی آپ پسند کریں، یعنی جو آپ کا مقصد بن جائے گی، مقصد حیات، تو وہ پھر آپ کو پسند بھی ہوگا۔ انسان جب آتا ہے دنیا میں سامنے کرام، تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں، دو مقاصد ہوتے ہیں۔
اور ایک تو ظاہر، اور ظاہر کے علاوہ دوسرا باطن ہے، دنیا یا آخرت. یعنی یہ اس کو ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اور یہ بھی بات میں ساتھ کہہ دوں سامنے کرام کہ دنیا تو محض ضرورت ہے، ضروریات، حاجت. جیسے کہ آپ یعنی ضرورت کبھی بھی مقصد نہیں بن سکتی. ضرورت ہے، مقصد الگ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ بھوکے ہیں تو کھانا کھانا آپ کی ضرورت ہے، مقصود بھوک مٹانا ہے. آپ پیاسے ہیں، پانی پینا اب آپ کی ضرورت ہے، مقصود اس کو پیاس مٹانے کا ذریعہ جو ہے وہ آپ پانی پئیں گے تو وہ مقصود ہے. یعنی پھر آپ کی پیاس بجھ جائے گی. ضرورت اور مقصد یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. باتھ روم میں آسانی کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں، ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، جائے حاجت ہے، وہ ہماری حاجت ہوتی ہے تو ہم باتھ روم جاتے ہیں. لیکن وہ صرف ضرورت ہے، وہ صرف حاجت ہے، وہ محبوب آپ کو نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا محبوب نہیں بن سکتا. ضرورت مقصد نہیں بن سکتی. دنیا جو ہے یہ تو ضروریات ہے، دنیا ضروریات ہے، مقصود اللہ. دنیا کو استعمال کر کے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہی بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی، نہ. یعنی اگر آپ کو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس دنیا کو کے استعمال کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچیں گے. کیونکہ رہبانیت جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. دنیا استعمال کی چیز ہے. اس استعمال کے ذریعے جو ہے آپ پاک ہوں گے. شاید سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات. دیکھیں یعنی پانی ہے اور طہارت ہے، یعنی مقصود طہارت ہے. انسان جب ناپاک ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ پانی اس کی ضرورت بن جاتی ہے. مقصود طہارت حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن پانی تو ضرورت ہے. یہ مقصد بذات خود مقصد نہیں ہے، مقصود طہارت حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ یہ کافی ساری میں نے مثالیں دے دی. یا دوائی ہے، آپ بیمار ہیں، دوائی ہے، آپ کو صحت چاہیے تو آپ دوائی ذریعہ ہے، ذرائع ہے، ضرورت ہے. دوائی کھانا، علاج کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے، جبکہ مقصود صحت ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیں یہ ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا کو استعمال کرنا، دنیا کو برتنا، دنیا میں ایسی زندگی گزارنا کہ اس کے نتیجے میں آخرت اچھی ہو جائے. وہ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کافی اکثریت جو ہے اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتی ہے کہ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے مال اور دولت اور صحت اور یہ چیزیں مانگ رہے. ایسی بات نہیں ہے. یعنی ہم دنیا مانگ رہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے، اچھی صحت دے، اچھا مال دے، بہت مال دے، صحت دے، یہ دے، وہ دے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے سامنے کا. دنیا میں حسنہ یہ ہے، آپ جب یہ دعا مانگتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہم ایسے طریقے سے استعمال کریں. یعنی اس کی جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، یعنی جو اصطلاحی ترجمہ ہے یا تشریحی ترجمہ ہے وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دنیا گزارنے کی توفیق عطا فرما جس کے نتیجے میں ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. یہ مطلب ہے. اچھا، اب جہاں تک اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، جہاں تک ند کا مسئلہ ہے، شریک. انسان مشرک کب بن جاتا ہے؟ جب یہ ضرورت کو مقصد، ذرائع کو مقصود بنا لیتا ہے.
اس وقت یہ مشرک بن جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ضرورت کو مقصد بنا لے تو پھر لازماً یہ اس کو اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ مقصودوں کا محبوبوں کا، یہ عربی کا جملہ ہے، لیکن آپ اس سے پریشان نہ ہوں اور آپ یہ نہ کہ بھئی یہ تو محاورہ ہے، یہ وہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ عام زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ جو چیز آپ کا مقصد بن گئی وہی آپ کو محبوب بھی ہو جائے گی۔ جب محبوب ہو جائے گی اس کے لیے پھر آپ قربانی کریں گے، اور قربانی کریں گے اس کے لیے، یعنی آپ اس کے لیے محنت کریں گے۔ جو چیز آپ کو محبوب ہو گئی تو محبوب کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ قربانی بھی دیں گے۔ آج دیکھ لیں ہماری ساری قربانیاں، ہماری زندگی اور ہماری موت وہ دنیا کے لیے ہے، جبکہ مومن کو تو محبوب جو ہے، مقصود و محبوب اللہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے زبان حال سے جب یہ کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ میری زندگی، میری موت اور میری قربانی اور میری نماز صرف اللہ کے لیے۔ تو جب یہ دیکھیں، میں ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر اللہ آپ کا مقصود ہو جائے، یعنی اگر آپ صرف اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں، تب وہ آپ کو محبوب بھی ہو جائے گا، وہ پھر پسند کریں گے آپ۔ اور یہ مقصود بنانا تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ کو یعنی دلائل سے، پیغمبر اللہ کے جو ہیں وہ آپ کو اللہ کی طرف بلائیں گے، دلائل سے بلائیں گے، یہ نہیں کوئی شعبدہ یا یہ یا وہ کرامت دکھا کے، نہیں، دلائل سے کہ بھئی تم سوچو تم کون ہو اور اللہ نے تمہیں کیوں بنایا ہے۔ تو دلائل کی بنیاد پر وہ آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے۔ جب آپ ان کی دعوت کو تسلیم کر لیں گے اور اللہ کو منزل بنا لیں گے اور مقصود واحد بنا لیں گے، فیصلہ کر لیں گے، اب اللہ کے ساتھ آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کو وہ محبوب اور محبوب سے محبوب تر ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایک ایسا مقام آئے گا کہ آپ اللہ سے شدید محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ سے شدید محبت حاصل کرنے کے اور بھی مضمون ہے جو میں نے بیان بھی کیا ہے اور پھر بھی بیان کر دیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو یہ جو اپنا میرا مضمون ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ۔ اگر دیکھیں ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اگر آپ نے ضرورت کو مقصود بنا لیا، اب وہ آپ کو محبوب بھی ہو جائے گا۔ اب وہ محبوب جو اللہ کے سوا آپ کو محبوب ہے اور جو اللہ کے سوا آپ کا مقصود بن گیا، اب یہ اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ اب اللہ آپ کا نہ مقصود ہوگا، نہ محبوب ہوگا، نہ مطلوب ہوگا، اور آپ اس کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو کافی شافی مضمون بیان کر دیا، لیکن تھوڑا سا اپنی اس وقت جو ہماری کیفیت ہے اس کو ذرا نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہے، ہم کس پوزیشن میں ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس وقت جو ہے یعنی میں بات کہہ دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے میرے خیال سے مجھے کچھ خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا رخ جو ہے زندگی کا وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے اور ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے، اور کیوں کہ ظاہر ہمارا مقصود ہے۔ اس وقت یعنی 2021 فروری کا مہینہ ہے، 5 تاریخ ہے۔ اس وقت ہمیں دنیا محبوب ہے، ظاہر محبوب ہے، ہمیں باطن مطلوب نہیں، ظاہر ہمارا مقصود نہیں ہے، تو ظاہر ہمیں محبوب بھی نہیں ہے۔
اور نہ ظاہر ہمارا مطلوب ہے۔ تو جب آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب ظاہر ہو گیا، جو کہ ہے اس وقت، عملی طور پہ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں، تو اب آپ اس کے راستے سے بھٹک گئے ہوں گے، یعنی آپ لازماً، ظاہر ہے کہ پھر آپ ظاہر کے راستے پر چلیں گے۔ ہم سب آج ظاہر کے لیے زندگی بتا رہے ہیں، یعنی آپ اپنے ظاہر کے لیے، آپ جو بھی ہیں، نر ہیں، مادہ ہیں، بیوی ہیں، شوہر ہیں، ماں ہیں یا باپ ہیں، جو بھی ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، تو آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے۔ دیکھیں، اس میں اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کی، لیکن میں تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت، یہ بڑا ایک کامل جملہ ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ بھئی ٹھیک ہے، تم تھوڑا سا عیش کر لو، استعمال کر لو، دنیا میں رہ لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، تمتعوا، لیکن جانا تم نے پھر آگ میں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا غیر اللہ کو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ اے بی سی، جو بھی ہو، تو لازماً اب یہ گمراہ ہوگا، لیضلوا عن سبیلہ۔ یہ تو ایک بات میں نے واضح کر دی، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہمیں محبوب دنیا ہے۔ دیکھیں، اللہ ہمیں محبوب نہیں ہے۔ اللہ کا قرب، اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار ہمیں نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے۔ یہ میں دیکھیں آسانی کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ خود یعنی اس وقت آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ آپ اللہ کے راستے سے بھٹک تو نہیں گئے۔ یہ اندازہ لگانا، اس آیت کے ذریعے یہ اندازہ لگانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یعنی آپ کی محبتوں کا مرکز ظاہر ہے، دنیا ہے، تو پھر آپ اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں یقیناً۔ آپ پھر کسی خوش فہمی میں نہ رہیں اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، کیوں کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، کیوں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ آپ خوش فہمی میں آپ کا، بس آپ کا چونکہ محبوب اللہ ہے، اب لیضلوا عن سبیلہ، آپ نے تو اللہ کا ہمسر بنا لیا ہے۔ لا محبوبہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو محبوب بنا لیا ہے تو یقیناً اب آپ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اچھا، پھر اسی آیت میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے، قُلْ تَمَتَّعُوا۔ اب یہ دیکھیں، ایک آیت ہے، مختصر آیت ہے، اس میں سارا دین، اس کی کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دی، اور یہ ایک رویہ ہے جو یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ دوزخ کا حال تو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ آیا مشرک ہیں، منافق ہیں یا کافر ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رویہ، جس نے بھی اللہ کی محبت کے، اللہ کے سوا اللہ کی محبت میں کسی اور کو بھی شریک بنا لیا، ند، شریک، تو وہ پھر دوزخ میں جائے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ شخص مشرک ہے اس آیت کی روح سے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لے یا اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرے۔ وہ ایک اور آیت ملا کے میں آپ کو مضمون بیان کر رہا ہوں کہ یحبونہم کحب اللہ۔ تو اگر اللہ کے ساتھ، اللہ کی محبت میں آپ نے کسی اور کو بھی، اللہ سے بھی محبت، اس کے مقابلے میں کسی اور سے بھی محبت الہی کا بھی دعویٰ، اور غیر اللہ سے بھی محبت، تو یہ تو ہو گیا مشرک۔ لیکن آج کیفیت کیا ہے؟ آج تو کیفیت بہت بگڑ گئی ہے۔ اللہ سے محبت تو ہمیں ہے ہی نہیں، تو شریک تو اس کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو ہمسر کا تذکرہ ہے،
اللہ آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، اس میں اللہ کی محبت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آپ اپنی دل کے خانوں میں دیکھ لیں، کہیں مال و دولت بیٹھی ہوئی ہے، ایک خانے میں بیوی ہے، ایک خانے میں شوہر ہے، یہ بچہ ہے میرا، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ میرا فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ پھر آپ نے جو دل میں خانے بنے ہوئے ہیں، یہاں دیکھیں تھوڑا سا یہ نوٹ کریں، اندادن بہت سے شریک، تو ہماری محبت کا دائرہ ایک تو نہیں ہے۔ ادھر ہم دنیا یعنی مال و دولت سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا تو کوئی وجود ہے نہیں، ہماری محبت تو ظاہر کے ساتھ ہے۔ اگر ایک لفظ کہیں تو ہماری محبت ما سوی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ تو محبت کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو یہاں شرک کا سوال نہیں ہے، یا تو انکار ہے، کفر۔ تو صورتحال یعنی اتنی اچھی نہیں ہے آج کی، بلکہ بہت ہی زیادہ خراب ہے کہ ہمارے اس وقت ہمارا محبوب اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ آپ کا محبوب نہ ہو تو لازماً پھر آپ بھٹکے ہوئے انسان ہیں، آپ نے اپنی منزل گم کر دی ہے۔ اور دیکھیں یہ جملہ اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا، ہم اس وقت اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ اللہ ہمارا اس وقت مقصود حیات ہے، نہ محبوب واحد ہے، نہ مطلوب واحد ہے۔ تو اس کا مطلب ہم راستہ بھٹک چکے ہیں۔ اب دیکھیں میں مایوسی یعنی مایوسی والی باتیں نہیں کرتا، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم باز آ جائیں، عقل سے سوچ سمجھ سے کام لیں اور اپنی منزل کی یعنی اصلی منزل کو تلاش کریں کہ کرنا کیا ہے۔ باس کرنا کیا ہے مجھے بتا دیں۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح پیغام مل جائے گا پیغمبر کے ذریعے، اور وہ پیغام اللہ کی طرف آپ کو دعوت دے گا، تو اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں، نیت کر لیں اللہ کی، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں زبان حال سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے ساتھ اور شریک، ہمسر، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں جیسا کہ ہمیں بھٹکا دیے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، آپ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے مزے کر لو، وَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آخر کار تمہیں پلٹ کے جانا دوزخ میں ہی ہے، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں، کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.